بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کی بک کے نئے ایڈیشن سے مولوی عبدالحق کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مولوی عبدالحق 1870 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پیدائش ہے 1870 اور ان کی وفات ہے 1961۔ عزیز طلبہ، مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یوپی انڈیا کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد اسکول اور کالج کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی، جہاں سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، پروفیسر تھامس آرنلڈ اور نواب محسن الملک جیسے صاحبان علم و فضل سے استفادے کا موقع ملا۔ استفادہ عزیز طلبہ فائدہ حاصل کرنا یا مستفید ہونا، فیض یاب ہونا۔ ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن میں ایک سکول سے کیا۔ بعد ازاں صدر محتمم تعینات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے، مگر کچھ ہی عرصہ بعد یہ ملازمت ترک کر دی اور عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل بن گئے اور 1930 میں یعنی 1930 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے، اس عہدے سے جو ہے وہ فارغ ہوئے۔ عزیز طلبہ، مولوی عبدالحق 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے، تو انہوں نے اس انجمن کو ایک فعال علمی ادارہ بنا دیا، فعال خود مختار۔ وہ 1935 تک حیدرآباد دکن میں اور 1936 سے لے کر 1947 تک دہلی میں اسی حیثیت پر فائز رہے، یعنی اسی عہدے پر، سیکرٹری کے عہدے پر جو ہے وہ فائز رہے، قائم رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں انجمن ترقی اردو کا دفتر لے کر کراچی آ گئے۔ عزیز طلبہ، مولوی عبدالحق کی تمام تر زندگی خدمت و ایثار اور عزم و استقلال کی داستان ہے۔ ایثار عزیز طلبہ قربانی کو کہتے ہیں، عزم ارادے کو کہتے ہیں، استقلال ثابت قدمی ہے اور داستان کہانی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری عمر اردو زبان کی خدمت میں اور اس کی ترقی و بقا کے لیے طرح طرح کی لڑائیاں لڑنے میں بسر کی۔ کہا کرتے تھے، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا اور پڑھنا لکھنا، دوستی، تعلق، روپیہ پیسہ، سب کچھ اردو کے لیے مختص ہے، مطلب کہ اردو کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اردو کے اہتمام میں کراچی میں اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، اردو کامرس کالج، اردو لا کالج اور اردو یونیورسٹی کے قیام کو عملی جامہ پہنایا، عمل میں وہ لائے اور اردو کے 2 رسالے، ایک کا نام اردو اور دوسرے کا نام قومی زبان جاری کیے، جو آج بھی اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، مولوی عبدالحق کی انگنت بے شمار تصانیف ہیں۔ ان کی تحریر میں بے ساختگی اور ستھرا پن ہے۔ ان کی جو تحریر ہے وہ صاف ستھری ہے، سادہ ہے، آسان ہے، عام فہم ہے، اور وہ جگہ جگہ بڑی خوبصورتی سے ہندی کے کومل لفظوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان کی تحریر بول چال کی زبان نظر آتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ لفظ، ہندی کے کومل لفظ کون سے لفظ ہوتے ہیں؟ ان کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھ لیجئے گا۔ ہندی کے کومل الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو نرم
لطیف یا دلکش ہوں، یہ الفاظ عموماً دل میں خوشی یا راحت پیدا کرنے والے یا پھر کسی حساسیت اور نرمی کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کومل لفظ کے اصل معنی بھی نرم یا نازک کے قریب ہیں، اس لیے ان الفاظ کا استعمال کسی کی محبت، عزت یا حسن کی تعریف کرنے میں کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، چند ہم عصر یہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے اور اس کا لفظی معنی ہے چند ہم زمانہ لوگ۔ ان کی ایسی تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنے 24 ہم عصروں کے خاکے لکھے ہیں، 24 لوگوں کے خاکے جو ہیں انہوں نے اس میں لکھے ہیں۔ شامل کتاب خاکہ نام دیو مالی اسی کتاب سے مستعار ہے، اسی کتاب سے ماخذ ہے، اخذ کیا گیا ہے، اور جیسا کہ خاکے کے نام ہی سے ظاہر ہے یہ ایک ایسے مالی کا خاکہ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا مطلب سب کچھ اس کے پودے تھے۔ عزیز طلباء، یہ تھا مولوی عبدالحق کا مختصر اور جامع تعارف۔ اس میں چند MCQs اور شارٹ کوسچن جو ہے سبق میں جو ہے وہ تعارف میں سے دیکھے جا سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ساتھ میں نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک تو ڈیٹ آف برتھ جو ہے 1870 جو ہے 1870 اور پھر ان کی وفات جو ہے 1961 1961 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر ان کی جو پیدائش ہے وہ ضلع میرٹھ ہے اور UP انڈیا کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہاپوڑ ہے، اس میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ان کے گھر ہوئی تھی۔ سکول اور کالج کی تعلیم انہوں نے علی گڑھ سے حاصل کی تھی، اور پھر جہاں سے انہوں نے جن لوگوں سے استفادہ کیا تھا، فیض یاب ہوئے تھے، ان لوگوں میں جو ہے وہ سر سید احمد خان کا نام آتا ہے، مولانا الطاف حسین حالی کا نام ہے، مولانا شبلی نعمانی ہے، پروفیسر تھامس آرنلڈ اور نواب محسن الملک جیسے جو لوگ ہیں، ان عظیم لوگوں سے انہوں نے جو ہے وہ اکتساب علم جو ہے وہ کیا۔ ملازمت کا آغاز عزیز طلباء مولوی عبدالحق نے حیدرآباد دکن میں ایک سکول سے کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ صدر محتمی مطلب انتظام کرنے والے تعینات ہو کر اورنگ آباد چلے گئے تھے، اور کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے یہ ملازمت ترک کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، اور عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے وہ پرنسپل بن گئے تھے۔ اور پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 1930 میں اس عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے تھے۔ 1930 تک انہوں نے اس عہدے پر کام کیا اور اس کے بعد اس عہدے سے فارغ ہو گئے۔ عزیز طلباء، مولوی عبدالحق جو ہیں انہوں نے 1912 میں 1912 میں انجمن ترقی اردو کے یہ سیکرٹری منتخب ہوئے تھے، اور پھر وہ 1935 تک حیدرآباد دکن میں رہے، اور اس کے بعد 1936 سے 1936 سے لے کر 1947 تک 1947 تک وہ اسی عہدے پر جو ہے وہ اسی عہدے پر قائم رہے، اور رہے وہ دہلی میں۔ پاکستان کے قیام کے بعد، پاکستان کے قائم ہونے کے بعد یعنی 1949 میں انجمن ترقی اردو کا دفتر لے کر وہ کراچی آ گئے تھے۔ یہ چیزیں جو ہے ہم نے MCQs اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے اگر یہاں سے کوئی MCQs یا شارٹ کوسچن پیپر میں آتا ہے تو ہم آسانی سے اس کو جو ہے وہ سالو کر سکیں۔ اسی طلباء، یہ تھا ہمارا مختصر اور جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔